فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اس آیت کے اندر کچھ حج کے مسائل بتائے گئے ہیں۔ پچھلی آیت میں اس آیت کے اوپر کے حصے میں شروع کے حصے میں بتایا گیا تھا کہ جو شخص حج کرے یا عمرہ کرے اور اس کو راستے میں روک دیا جائے یا پھر وہ اس کو پورا نہ کر سکے کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا دشمن کے خوف کی وجہ سے وہ اس کو پورا نہ کر سکے، تو وہ آدمی وہیں جہاں رکا ہے وہیں سے اپنا احرام کھول دے اور اپنی ایک قربانی کروا دے حرم کے اندر۔ کسی کے ذریعے سے بھی وہ قربانی کرائی جا سکتی ہے، کوئی جاننے والا ہو، رشتہ دار ہو۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر کسی نے سر میں بیماری ہونے کی وجہ سے سر کے بال قربانی سے پہلے مڈا دیے، ایام حج میں حالت احرام میں سر کے بال قربانی سے پہلے مڈا دیے، احرام کھولنے سے پہلے مڈا لیے کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، تو یہ آدمی اس کے بدلے میں 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا قربانی دے۔ اب یہاں سے اگلے آخری حصے میں یہ بتا رہے ہیں کہ جب امن ہو، جب ان میں سے کوئی سا خطرہ نہ ہو، نہ تو دشمن کا کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی بیماری ہے، صحیح سلامت ہے، تو اب اگر کوئی شخص حج اور عمرہ دونوں کرنا چاہے تو کیا کرے؟ چونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر عرب میں یہ مشہور تھا کہ عرب لوگ ایام حج کے اندر عمرہ نہیں کرتے تھے۔ ایام حج سے پہلے، شوال سے پہلے وہ لوگ عمرہ کیا کرتے تھے، ایام حج میں صرف حج کیا کرتے تھے، اور ایام حج کے اندر عمرہ کرنے کو برا سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور ان کا رد اس طرح فرمایا کہ ایام حج میں حدود میقات کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ تو صرف حج کریں گے، ان کے لیے عمرہ کرنا نہیں ہے، اور جو لوگ حدود میقات سے باہر رہتے ہیں وہ لوگ حج اور عمرہ حج کے دنوں میں کر سکتے ہیں، چونکہ ان کے لیے، باہر کے لوگوں کے لیے دوبارہ عمرے کے لیے سفر کرنا ایک مشکل کام ہے، مشکل بات ہے، تو اس لیے شریعت نے ان کو یہ آسانی دی کہ تم ایام حج میں عمرہ بھی کر سکتے ہو، حج بھی کر سکتے ہو۔ ہاں البتہ جو حدود میقات کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ ایام حج میں عمرہ نہیں کر سکتے، وہ صرف حج ہی حج کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے لیے عمرے کا سفر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ حج کے بعد پھر عمرہ کر لیں گے چونکہ یہیں کے رہنے والے ہیں۔ باہر کے لوگوں کے لیے آسانی اس لیے دی کہ یہ اتنے پیسے لگا کے وقت نکال کے اب آئے ہیں، یہ دوبارہ عمرے کے لیے کون آئے گا، اس لیے شریعت نے اجازت دے دی کہ یہ عمرہ بھی کر سکتے ہیں اور حج بھی کر سکتے ہیں۔ اب جو شخص حج اور عمرہ دونوں ایام حج میں کرے
اس کے لیے ایک مسئلہ، ایک چیز ضروری شریعت نے یہ کی ہے کہ ان دونوں عبادتوں کے شکرانے کے طور پر اس پر ایک قربانی واجب کی ہے کہ جو شخص حج اور عمرہ دونوں کر رہا ہے وہ شخص ان دونوں عبادتوں کے شکرانے میں ایک قربانی دے۔ اب اگر وہ قربانی نہیں دے سکتا، کوئی غریب آدمی ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ کیسے لے کے تو حج کے لیے گیا، اب اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر سکتا، تو شریعت نے اگلی آسانی یہ دی ہے کہ پھر اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ یہ ایام حج میں 3 روزے رکھے۔ 9 ذی الحج سے پہلے حج کے دنوں میں 3 روزے مکمل کرے، اور پھر حج کے دنوں کے بعد وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، پھر 7 روزے حج کے دنوں کے بعد پورے کریں، تو یہ ٹوٹل 10 ہو جائیں گے۔ تو اس آدمی کے لیے جس نے قربانی نہیں کی، مال نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے، تو شریعت نے یہ آسانی دی ہے کہ جو چیز اس پر قربانی واجب تھی، اس واجب کی ادائیگی کے لیے شریعت نے 10 روزے اس پر واجب کیے ہیں۔ اب یہ ان روزوں کو، اس کی ترتیب شریعت نے یہ بتائی ہے کہ 3 دن کے روزے تو ایام حج میں رکھے، 3 روزے تو کہاں رکھے؟ ایام حج میں، جب حج کر رہا ہو، احرام کی حالت میں ہو، اس وقت 3 روزے مکمل کر لے، اور باقی جو بچ گئے 10 روزے، ان کو 7 بچ گئے، یہی ہو پھر تو ہے نا، باقی بچ گئے 7 روزے، ان 7 روزوں کو حج سے لوٹنے کے بعد مکمل کر لے، یا پھر وہیں کا رہنے والا ہے، حدود میقات سے باہر ہے کہیں نزدیک کا ہی، وہیں کا رہنے والا ہے، تو پھر وہ اگر وہ آیا نہیں ہے، گھر نہیں لوٹا ہے ایام حج کے بعد، تو پھر وہ حدود حرم میں رہتے ہوئے بھی ان روزوں کو رکھ سکتا ہے۔ یہ آسانی شریعت نے دی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو شخص ایام حج میں حج اور عمرہ کرے، جو شخص ایام حج میں حج اور عمرہ کرے، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ صورت ہے کہ حدود میقات کے اندر، پہلے میقات سمجھ لیجئے، میقات اس کو کہتے ہیں کہ جو حرم کے اندر داخل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم کے لیے کچھ جگہ چاروں طرف سے، دنیا کے لوگوں کے آنے کے لیے چاروں طرف جگہ متعین کر رکھی ہیں کہ ان جگہوں سے آگے، ان حدود سے آگے اگر کوئی آدمی حج اور عمرے کے ارادے سے آیا ہے مکے میں، تو وہ اس جگہ سے آگے بغیر احرام کے نہیں جا سکتا، یہاں سے اسے احرام باندھنا پڑے گا، چاہے حج کا احرام ہو چاہے عمرے کا احرام ہو، اس کو کہتے ہیں میقات۔ وہ حدود حرم میں مکے کے چاروں طرف وہ جگہ متعین ہے، کسی بھی حصے سے لوگ آئے وہ ان جگہوں سے حالت احرام سے بغیر، حج کے لیے جو آیا ہے تو وہ حالت احرام کے بغیر اندر نہیں آ سکتا، وہاں سے احرام باندھنا پڑے گا پھر اندر آئے گا۔ تو جو شخص حج اور عمرہ ایام حج میں کرنا چاہے، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ میقات پر جا کر حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھ لے، حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھ لے، اس کو حدیث کی اصطلاح میں قرن کہتے ہیں، اس حج کو کہتے ہیں قرن۔ حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ بندھا ہے، اب اس میں
یہ ضروری ہے کہ جس شخص نے جب احرام باندھا ہے وہ جب سے لے کر اور حج کے مکمل ہونے تک، مان لو کسی نے ایک شوال سے، چونکہ ایک شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، ایک شوال سے کو اس نے احرام باندھا، وہاں سے لے کر 9 ذی الحج تک یہ آدمی حالت احرام میں ہی رہے گا۔ یہ قرن کا مسئلہ ہے اور ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر اس نے گڑبڑ کر دی تو اس کا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ قرن ہے کہ حالت احرام میں جب آدمی احرام کی حالت میں ہو اور اس نے حج اور عمرے کا احرام باندھا ہو تو اب یہ حج کے مکمل ہونے پر ہی احرام کو ہٹا سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میقات پر جائے اور میقات پر جا کر وہاں سے عمرے کا احرام باندھے، عمرے کا احرام باندھے، پھر وہاں سے احرام باندھ کر مکے میں آئے، خانہ کعبہ پر آئے، طواف کرے اور سعی کرے اور سر منڈا دے، یہ عمرہ ہو جائے گا۔ پھر یہ اپنا احرام کھول دے۔ اب جب حج کے دن شروع ہوئے ہیں تو ان دنوں میں یہ اپنے احرام کو دوبارہ میقات جانے کی ضرورت نہیں ہے، حرم کے اندر رہ کر ہی اپنے حج کا احرام باندھ لے۔ اس کو کہتے ہیں تمتع حدیث کی اصطلاح میں، اور اکثر یہی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے وہ حج تمتع ہی علماء نے لکھا ہے کہ نبی کا حج تمتع تھا، کہ آپ نے عمرہ بھی کیا ہے اور پھر آپ نے اس کے بعد پھر حج کیا ہے۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں، یہ 2 شکلیں ہیں حج اور عمرے کو ایک ساتھ کرنے کے لیے، کہ یا تو حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھے، تو اگر ایک ساتھ باندھا ہے احرام تو اب یہ احرام کو حج کے آخری دن میں ہی کھولے گا جب حج مکمل ہو جائے گا۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ صرف عمرے کا احرام باندھے اور عمرے کا احرام باندھ کر پہلے عمرہ کر لے، پھر اب اس احرام سے چاہے جتنے عمرے کرتا رہے، اور اس کے بعد پھر یہ حج کا احرام جب حج کے دن شروع ہوں پھر اب حج کا احرام باندھے۔ اور یہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام بتا کر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا، یہ بتا دیا کہ یہ جو مسئلہ ہے حج اور عمرے کا ایک ساتھ کرنے کا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حدود حرم سے باہر ہیں۔ جو حدود حرم سے باہر لوگ ہیں ان کے لیے یہ آسانی ہے، ورنہ جو حدود حرم میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ آسانی نہیں ہے۔ ان کے لیے حج ہے اور وہ اپنا حج کریں، اور اس کے بعد جب حج کے ایام ختم ہو جائیں تو پھر وہ ان ایام کے بعد میں عمرہ کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، لیکن ڈرو اس بات سے کہ ان اعمال کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کوئی واجب سنت نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ان عبادات کو حج کر رہا ہے تو حج کو سنت طریقے پر کرے، اس میں کوئی لغو، فحش، بری بات، نازیبہ کلمات اور کوئی ایسا عمل کہ جو واجب ہو وہ چھوڑ دے، کوئی ایسی چیز جو سنت ہو وہ چھوٹ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس بات سے اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں ہمارا یہ عمل اللہ کے ناپسند ہو جائے اور ہمارا یہ عمل کسی غلطی کی وجہ سے نبی کے طریقے کے خلاف چلا جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ جان لو، یہ بات کان کھول کر سن لو کہ ہم زبردست انتقام لینے والے ہیں۔ اگر تم یہ حرکت کرو گے کہ ان اعمال میں بھی کمی کوتاہی کرو گے، اپنے من سے جیسے چاہو گے حج کرو گے، اپنے من سے جیسے چاہو عمرہ کرو گے، جب چاہو قربانی دو، نہ چاہو جی نہیں چاہتا قربانی نہ دو، تو پھر اگر تم نے یہ حرکتیں شروع کی تو پھر جان لو ہم سخت بدلہ لینے والے ہیں، سخت انتقام لینے والے۔ ترجمہ دیکھیں، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، بس جب تم امن میں ہو
تو جو شخص تم میں سے حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنا چاہے تو فمستیسر من الہدی، تو اس کو چاہیے کہ جو آسانی سے اس کے پاس قربانی ہو وہ قربانی کرے۔ فمن لم یجد فصیام، پس اگر وہ قربانی کی استطاعت نہیں پاتا، اپنے پاس قربانی کی طاقت نہیں پاتا، تو پھر فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو پھر 3 روزے ایام حج کے اندر رکھے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے حج سے لوٹنے کے بعد رکھے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 مکمل ہو گئے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو حدود حرم میں، کہ اس کے اہل و عیال حدود حرم میں نہ رہتے ہوں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ تعالی